مترادفات کہیں ہم نے چھوڑ دیے ہیں اس لیے کہ یہاں وہ پھر تفصیل زیادہ ہو جاتی تو وہ آگے جا کے کہیں نہ کہیں آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد اب جو یہ صفحہ نمبر 32 سے آن ورڈ جو ہیں وہ ایک کاپی مجھے بھی دے دیں. ادھر نہیں جی. صفحہ 27 سے آن ورڈ سوری صفحہ نمبر 33 سے 33 سے آن جی. ایک کاپی بھیج دیں. یہ نہیں بتایا کون سی کاپی. پیج نمبر بتائیں کہاں سے کہاں تک. اس کی کاپی ہوگی یہ 38 سے جی. 33 سے آن ورڈ نہیں ہے. نہیں یہ نہیں اس میں نہیں. نہیں یہاں پہ ختم ہو گئے. 33 نمبر نہیں ہے. کیا بات ہے. چلے میں ارینج کر دیتا ہوں. جی 38 سے 42 تک چلا گیا سیٹ. ایک جی آ رہا ہے. کسی اور کو چاہیے یہ 33 سے 37 تک. آپ کو چاہیے. آپ کو بھی چاہیے. 36 سے آپ کو بھی چاہیے. یہ کیسے کم ہو سکتے ہیں. 40 سیٹ کا لائے تھے. یہ دیکھ لیجیے کہیں پڑے تو نہیں ہے تاکہ ضائع نہ ہو. 33 سے 37 اتنے لوگ ہیں نہیں جتنے سیٹ آئے تھے لیکن پھر بھی ختم ہے. پیچھے ویسٹ میں دیکھ ادھر سے ہی میں دیکھ رہا ہوں. ادھر نہیں ادھر میں نے دیکھی نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. 4 ہے نا. 1 2 3 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. سورۃ البقرہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں. پہلی آیت جو ہے وہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات. مقطعات قطع سے ہے کہ جنہیں الگ الگ پڑھا جاتا ہے. الف لام میم لفظ نہیں ہے حروف ہیں. کیا حروف. اور ان کا معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. بہت سے لوگوں نے بیان کیا ہے اپنی طرف سے کہ جی یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن ان سب کا بیان کر دینا یہ واضح کر دیتا ہے کہ اس کا معنی اللہ کو ہی پتہ ہے. اس لیے کہ کوئی ایک معنی ہوتا تو کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے. ہر کوئی الگ الگ معنی بیان کرتا ہے. ہاں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اور جنہوں نے بیان کیا ہے انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. چارٹ دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے چارٹ وہ اپنے سمجھ سے. آگے چلیں. بس ہم چونکہ اس آیت پہ کوئی گفتگو نہیں کر سکتے. یہ حروف مقطعات ہیں. آیت نمبر 2 سے شروع کریں گے ہم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے. یہاں سے شروع کرتے ہیں. سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہوئے ساتھ میں یہ چیز بھی واضح ہو جائے کہ سورۃ الفاتحہ مکمل ہو چکی ہے. سورۃ الفاتحہ مکمل. اور جب کوئی شے مکمل ہوتی ہے تو ٹیسٹ ہوتا ہے. جی. اور اس میں پاس ہونے کے لیے ضروری ہے 4 آپ کے کمپلسری سبجیکٹ ہیں جس میں سے ایک میں بھی فیل ہو گئے تو فیل. منتخب نصاب, عربی گرامر, تجوید,
اور گرامیٹیکل انالیسس. تو نوٹ کر لیں منڈے کو آپ کا ٹیسٹ ہے. منڈے کو آپ کا ٹیسٹ ہے. کیا کچھ جا سکتا ہے؟ نمبر 1 ترجمہ. ترجمہ اگر اپنے پاس سے کریں گے تو ایسے کراس. ٹھیک ہے؟ کیوں وجہ؟ اور ترجمہ کسی ترجمے سے دیکھا ہوا کریں گے تو کراس. کیوں؟ کتنے گھنٹے ہو گئے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے؟ 2 گھنٹے بھی اگر روزانہ کے لگائے جائیں تو آج ہمارا 8واں دن ہے. یعنی 15 گھنٹے کم از کم ہم نے لگائے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے پر. اس کے بعد بھی اگر آپ نے ترجمہ وہ کرنا ہے جو کہ کسی ترجمے میں ہوا ہوا یا اپنے پاس ہی جو ہے وہ چھوڑنا ہے تو یہ 15 گھنٹے ضائع کیے ہیں آپ نے. بات واضح؟ ٹھیک ہے نا. اگر ترجمہ وہ کرنا ہے جو کرایا گیا. باقی ترجمے ٹھیک ہوں گے, کراس کرنے کا مطلب نہیں غلط ہیں, لیکن وہ یہاں ریلیونٹ ہے, یہ پڑھنے کا فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, تو ترجمہ نمبر 1 جو کرایا گیا وہ. نمبر 2 کل 19 مادے آئے تھے سورۃ الفاتحہ میں. کل کتنے؟ 19 مادے آئے تھے. ان میں سے 2-3 آپ کو دیے جا سکتے ہیں. مادہ, اس کا باب اور بنیادی معنی. مادہ, اس کا باب اور بنیادی معنی, بس. ٹھیک ہے, مصدر بھی چھوڑ دیں. نمبر 3 ترکیب. واضح؟ تیاری کریں, ٹیسٹ آپ کا انشاءاللہ منڈے کو ہوگا. جی چلیں. ذالک کا اس میں اشارہ ہے. ترکیب سے اب یہ اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جانتے ہیں معصوم. ذالک کا کیا ہے؟ اس میں اشارہ. تو اس کا تو مادہ وغیرہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. الکتاب, اس کا مادہ ہے کاف تا با. یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کاف تا با. قرآن مجید میں 279 ٹائمز آیا ہے. باب نصرہ ہے تو کیا بنے گا؟ ماضی کتابہ. نصرہ پر کتابہ, مضارع ینصرو پر یکتبو. کتابہ یکتبو, کتبن و کتابن و کتابتن. کتبن و کتابن و کتابتن تینوں مصدر ہیں اس کے. اس کا بنیادی معنی ہے کھال کے 2 ٹکڑوں کو سی دینا. کھال کے 2 ٹکڑوں کو سی دینا. اصطلاحاً حروف کو باہم ملا دینے پر بولا جاتا ہے. اصطلاحاً حروف کو باہم ملا دینے پر بولا جاتا ہے. جیسے 2 ٹکڑوں کو سی کر ایک کر دیا جاتا ہے, ویسے مختلف چیزوں کو بول ملا کر تو کوئی بات بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ حروف تحریر کے ذریعے جوڑے جائیں یعنی کتاب, یا تلفظ کے ذریعے یعنی ایسی کتاب جو بھی تحریر میں نہ آئی ہو. تو کتاب کا لفظ یا کاف تا با کا اطلاق لکھی ہوئی شے پر بھی ہو جاتا ہے اور بولی ہوئی شے پر بھی. ٹھیک ہے, لکھی ہوئی شے پر بھی اور بولی ہوئی شے پر بھی. جب یہ باب مفاعلہ سے آئے گا, ٹھیک ہے, جب یہ باب مفاعلہ سے آئے گا تو اس کا معنی ہوگا باہم معاہدہ کرنا. باہم معاہدہ کرنا. کیا بنے گا باب مفاعلہ سے؟ کاتبہ یکاتبو مکاتبتن. کاتبہ یکاتبو مکاتبتن, مکاتبت. والذین یبتغون الکتاب, اور وہ لوگ جو کہ کتاب چاہتے ہیں, مما ملکت ایمانکم, ان میں سے جو جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے, فکاتبوہم, تو ان سے کیا کرو؟ معاہدہ کر لو. ان علمتم فیہم خیرا, اگر تم ان میں خیر جانتے ہو. اس کی مزید وضاحت آگے آئے گی دوبارہ. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی غلام اگر یہ کہہ دے, اسلام میں یہ حکم ہے کہ غلام اگر یہ کہہ دے کہ میں کوئی معاوضہ دے کر آزاد ہونا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس سے مکاتبت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ اتنا معاوضہ دے اور وہ آزاد ہو جائے. تو اسے کہتے ہیں مکاتبت. کیا کہتے ہیں؟ مکاتبت. غلام جو یہ معاہدہ کرتا ہے کہ وہ کوئی معاوضہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کروا لے گا, تو یہ معاہدہ ہے بیسیکلی, لیکن خاص معاہدہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ جب باب افتعال سے آتا ہے تو کیا بنے گا؟ افتعال
اکتتبا، افتعل، اکتتبا، یکتتبو، اکتتابا، اس کا مطلب ہوگا لکھوانا. کیا مطلب ہوگا؟ لکھوانا. وقالوا اساطیر الاولین، انہوں نے کہا کہ یہ کہانیاں ہیں پچھلے لوگوں کی. اکتتبہا، اسے لکھوا لیا ہے اس نے. فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، بس یہ پڑھی جاتی ہیں اس پر صبح و شام. یہ کفار کا اعتراض تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. انہوں نے کیا کہا؟ اکتتبہا، کیا مراد ہو؟ لکھوا لیا اس نے. ٹھیک ہے. اصطلاحی مطالب یہ تو ہو گئے، یعنی اس کا ابواب میں استعمال. ٹھیک ہے. مجرد سے آئے گا تو کتب یکتب لکھنا. ٹھیک ہے. اور باب فعلہ سے آئے گا تو معاہدہ کرنا، اور باب افتعال سے آئے گا تو لکھوانا. قرآن مجید میں زیادہ تر باب یعنی مجرد سے استعمال ہوا ہے، کتب یکتب. ٹھیک ہے. اب آگے آ رہے ہیں اس کے کچھ اصطلاحی مطالب کہ قرآن مجید میں کن کن معنوں میں استعمال ہوا. تو لفظ کتاب قرآن مجید میں 14 معنوں میں استعمال ہوا. کتنے؟ 14 مختلف معنوں میں. ان سب میں بنیادی معنی تو کہیں نہ کہیں لکھنا موجود ہوگا، البتہ اس کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ ہم دیکھیں. نمبر 1 بطور مصدر یعنی لکھنا. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. یہ وہ بنیادی معنی ہوگا جو اس کا اپنا معنی ہے. ٹھیک ہے، لکھنا. نمبر 2 مکتوب فیہ، جس میں لکھا جائے. تو کتاب کسے کہتے ہیں؟ جس میں لکھا جائے، یعنی مکتوب فیہ. ٹھیک ہے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو. وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم پڑھتے ہو کتاب. کیا مطلب؟ کتاب کا مطلب یہاں پہ لکھی ہوئی شے. ٹھیک ہے، مکتوب فیہ. نمبر 3 تلفظ کی تحریر. لیکن یہاں بالخصوص کتاب کو جو آگے آ رہا ہے 14 معنی ہیں. ابھی 2 میں کہہ رہا ہوں مکتوب فی میں جو آپ نے استعمال یعنی جو مثال دی ہے سورہ بقرہ کی آیت کی، یہ تو بالخصوص وہ جو کتاب یعنی ان کی تھی جو کمانڈمنٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو بولتے. ٹھیک ہے، لکھی ہوئی شے تھی نا. جی. تو میں یہی بتا رہا مکتوب فیہ ایسی شے جس میں کچھ لکھا گیا ہو، تو لکھی ہوئی شے تھی نا. بیسیکلی بک کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مکتوب فیہ، جس میں کچھ لکھا ہوا ہے. تو یہ مراد ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ لکھی ہوئی شے کون سی کتاب تھی وہ آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 تلفظ کی تحریر، یعنی ایسی شے جو لکھی ہوئی نہ ہو، صرف بولی گئی ہو. ٹھیک ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے. قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا. یہ بات کب کہی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے؟ پیدائش کے بعد. تو اس وقت ابھی کوئی لکھی ہوئی کتاب انہیں نہیں دی گئی. ٹھیک ہے. تو کیا تھا؟ کلام تھا وہ. تلفظ کی تحریر. ابھی ہم ادب کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ لوگوں کو سمجھ کیا آئے گا. فرض کرنا. نمبر 4 فرض کرنا یعنی لازم کرنا. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا، لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. ٹھیک ہے، یہاں لکھنا نہیں ہے. نمبر 5 طے کرنا یا مقدر کرنا. طے کرنا یا مقدر کرنا. کل نہیں یصیبنا، کہہ دیجئے کہ نہیں ہمیں پہنچے گا الا ما کتب اللہ لنا، سوائے وہ جو اللہ نے ہمارے لیے طے کر دیا. ٹھیک ہے، کیا طے کر دیا. اس کے بعد چھٹا معنی ہے اس کا قانون یا حکم. قانون یا حکم. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رحمی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کے قانون میں یا اللہ کے حکم میں. ٹھیک ہے. نمبر 7 اعمال نامہ. مالی حاضر کتاب، اس اعمال نامے کو کیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ یہ چھوٹی شے چھوڑتا ہے اور نہ بڑی شے. اب لفظ تو صرف کتاب ہے جبکہ مراد کیا ہے؟ اعمال نامہ. نمبر 8 تقدیر. ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک، الا فی کتاب مبین، مگر وہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. یہاں کتاب مبین سے مراد تقدیر. نمبر 9 لوح محفوظ. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک وہ ہمارے پاس ام الکتاب میں ہے. ام الکتاب یہاں لوح محفوظ.
نمبر 10 قرآن کے لیے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، یہاں کتاب سے مراد قرآن۔ نمبر 11 صرف تورات، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو پکڑو قوت کے ساتھ۔ تو یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ یہود میں آخری نبی تھے، ٹھیک ہے، تو وہ تورات۔ نمبر 12 تورات اور انجیل دونوں کے لیے، کل یا اہل کتاب کہہ دیجیے اہل کتاب، کیا مطلب؟ اہل تورات اور اہل انجیل۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کے ساتھ سابقہ کتب سماویہ کے لیے بھی ہے، وما کان ھذا القرآن ان یفترى، اور نہیں ہے یہ قرآن کہ اسے گھڑا جائے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تصدیق ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے، و تفصیل الکتاب، اور یہ تفصیل ہے کتاب کی، کیا مطلب؟ جو سابقہ جتنی بھی شریعتیں آئی یا جتنے کتب آئی ان کی۔ نمبر 3 معاہدہ یعنی مکاتبت، والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو کتاب چاہتے ہیں، کتاب سے مراد یہاں پہ مکاتبت، وہ جو غلام کہتا ہے کہ میں معاوضہ دوں تو مجھے آزاد کر دو، تو یہاں کتاب سے مراد مکاتبت، وہ کوئی فزیکل کتاب یا وہ نہیں۔ اور نمبر 14 خط، قالت یا ایھا الملأ، ملکہ سبا نے کہا ہے سردارو، انی القی الیہ کتاب کریم، بے شک مجھے ڈالا گیا ہے ایک باعزت خط، یہاں کتاب نہیں ہے بلکہ خط ہے، تو کتاب کا لفظ کتنے معنوں میں استعمال ہو گیا؟ 14، ٹھیک ہے، یعنی بنیادی معنی تو سب میں کامن ہے، البتہ مراد اس سے الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ کتابہ آئے یا کتاب کا لفظ آئے تو اس سے ایک ہی شے مراد ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسماء جو استعمال ہوئے ہیں وہ کاتبن، ٹھیک ہے، کاتبن، یہ کاتبن کیا ہے؟ اسم الفاعل، فاما وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھے ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے کتابیہ، کتابیہ، یہ جو آخر میں ہا لگی ہے نا، یہ کوئی گرامر کی شے نہیں ہے، یہ ایک خاص انداز ہے، جیسے شاعری میں کچھ الفاظ اضافہ کیا جاتا ہے نا، تو یہ سورہ حاقہ کا خاص انداز ہے کہ اس کی آخری آیت کے ساتھ ہا ساکن لگتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے آگے بھی ہے نا کتابیہ، حسابیہ، ٹھیک ہے، تو یہ سارا وہ ہا جو ہے یہ وہ الگ یعنی گرامر والا نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، تو جسے اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا کہ لو یہ میری کتاب پڑھو، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ کتاب بھی ہے، کیا ہے؟ کتاب بھی، اور ہا جو لگا وہ اس کے وزن کے حساب سے یا اس کے حساب سے لگا، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کتابیہ، تو یہ کاف تا با جو مادہ تھا یہ پورا ہو گیا، ٹھیک ہے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے ریبہ، ٹھیک ہے، را یا با، را یا با، قرآن مجید میں بس 35 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور یہ غیر صحیح میں سے کون سی قسم ہے؟ اجو، ٹھیک ہے، اجوا پہ یائی، ٹھیک ہے، با کون سا ہے؟ ضربہ، ٹھیک ہے، بنے گا ویابا، یریبو، ٹھیک ہے، حرف علت متحرک ما قبل فتح، رابا، حرف علت متحرک ما قبل ساکن، حرکت ایکسچینج، یریب، رابا یریب، ٹھیک ہے، اب یاد رہتا ہے اجوف کیسے بدلتا ہے، ٹھیک ہے، رابا یریبو ریبن، رابا یریبو ریبن، کسی کا کسی کو شک میں ڈالنا، کسی کو شک میں ڈالنا، یہ مصدر ہے لیکن بطور اس میں ذات استعمال ہوتا ہے، کیا مطلب؟ مصدر اور اس میں ذات میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ آگے اصطلاح آتی رہے گی، مصدر اور اس میں ذات میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مصدر کہتے ہیں ایسے اسم کو جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کرنا یا ہونا کے ساتھ، اور اس میں ذات کا کے ساتھ کرنا یا ہونا نہیں، صرف وہ نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو شک کرنا مصدر ہے اور شک اس میں ذات ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ شک کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، ریبن شک کرنا بھی ہے اور شک بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ریبن بھی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم ہو کسی
شک میں مما نزلنا علی عبدنا اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر. اور یہ ریبت بھی استعمال ہوتا ہے شک اور شبہ کے لیے, ٹھیک ہے, ریبت. لا یزال بنیانہم الذی بنوا, ہمیشہ رہے گی ان کی وہ عمارت جو انہوں نے بنائی منافقین نے, ریبتن فی قلوبہم, ان کے دل میں شک پیدا کرنے کا ذریعہ, الا ان تقطع قلوبہم, سوائے یہ کہ ان کے دلوں پہ ٹکڑے کر دیے جائیں. اللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ خوب علم والا جاننے والا ہے. باب افعال سے یہ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, باب افعال سے کیا بنے گا؟ اریبا یرغب, ٹھیک ہے جی, یرغب. اچھا یہ کیا بنے گا جی؟ اراوا یریب. تو مجرد اور مزید فی میں کیا فرق ہوا؟ پیش کا, جیسے ہم پہلے دے چکے, وہ یریب ہے اور یہ یریب, ٹھیک ہے. تو یریب سے یہ بنے گا اسم الفاعل, یریب سے مریب, اور مریب سے مریبن. اب بھی کسی کو اگر اسم الفاعل بنانا نہیں آتا تو کیا کیا جا سکتا, ٹھیک ہے. مزید مضارع کا صیغہ لیں, علامت مضارع کو میم پیش میں بدلیں اور آخر میں تنوین لگا دیں. آئیں کلمے پہ زیر نہیں ہے تو زیر کرنا اسم الفاعل بن جاتا ہے. مزید فی کے 8 کے 8 ابواب سے, ٹھیک ہے. تو مریبن کون ہے؟ اسم الفاعل کا ترجمہ کریں گے شک کرنے والا, جی, شک میں ڈالنے والا, ٹھیک ہے, شک میں ڈالنے والا. مناع للخیر, کسی کو کسی کو شک میں ڈالنا, کم کرنے والا, ٹھیک ہے. پیچھے بھی ریبن اور ریبتن میں کیا فرق ہے؟ نہیں, دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں دونوں, ایک شک کے لیے, دوسرے میں شک اور شبہ دونوں اس میں ذات ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو مریب شک میں ڈالنے والا, مناع للخیر خیر سے روکنے والا, معتد حد سے بڑھنے والا, مریب شک میں ڈالنے والا. باب افتعال سے استعمال ہوگا تو شک کرنا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. باب افتعال سے استعمال ہوگا تو شک کرنا. ینادونہم الم نکن معکم, وہ انہیں پکارتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. قالوا بلا, وہ کہتے ہیں کیوں نہیں. ولکنکم فتنتم انفسکم, لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. وتربصتم, اور تم انتظار میں رہے. وارتبتم, اور تم شک میں پڑے رہے, ٹھیک ہے. وارتبتم اب باب افتعال سے ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد مرتاب, یہ ہے شک کرنے والا, جی, مرتاب شک کرنے والا. مریب شک میں ڈالنے والا, اور مرتاب یہ بھی اسم الفاعل ہے باب افتعال سے. کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب, ایسے ہی اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا اور شک کرنے والا ہو. تو بس یہ بھی اتنا ہی استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے, قرآن مجید میں. اس کے بعد یہ ہدن, آپ کے پاس نہیں ہوگا یقیناً, اکثر و بیشتر کے پاس نہیں ہوگا. تو یہ ایک لائن آپ ادھر نیچے یا اوپر ایڈ کر لیں. یہ تھوڑے سے اپ ڈیٹ کیے نوٹس, اس میں یہ لائن ہے, جن کے پاس نہیں لکھا ہوا وہ بس اس لائن کو ایڈ کر لیں اپنے نوٹس میں اوپر یا نیچے. اب چونکہ آگے لفظ یہ آ رہا ہے نا ہدن, ٹھیک ہے, تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. تو بتا دیا گیا کہ اس کا مادہ ہا دال اور یا ہے. یہ ہے آیت اور سورت, پہلی سورت اور 5ویں آیت میں یہ آ چکا لفظ. وہاں اس کی وضاحت ہے مادہ نمبر 14 اور صفحہ نمبر 24. تو اس کو کچھ بھول جائے اس میں سے تو واپس ریٹرن ہو کے وہاں اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں. تو ایسے ریفرنس دے دیا جائے گا اب آپ کو آگے, وہ مادہ جو ریپیٹ ہو رہا ہوگا, وہ مادہ جو ریپیٹ ہو رہا ہوگا اس کا ریفرنس دے دیا جائے گا. البتہ وہاں ریپیٹ ہو رہا ہو جہاں
ذرا گیپ سے ہو رہا ہو. اگر 2 آیتوں بعد آ گیا تو سب کو پتہ ہی ہے کہ 2 آیت پہلے یہ موجود ہے. ٹھیک ہے, بس یہ ایک لائن. ٹھیک ہے, تو ہدن آلریڈی ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں. متقین, متقین, واو قاف یا, واو قاف یا. غیر صحیح میں سے کون سی قسم ہے؟ لفیف اور لفیف مفروق. اور لفیف مفروق کا ایک طرح سے مطلب یہ ہے کہ یہ مثال بھی ہے اور یہ ناقص بھی ہے. مثال بھی ہے اور ناقص بھی ہے, اس کے اوپر دونوں قواعد لگیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ ایسا مادہ ہے جو بیچارہ سب کچھ اس کا ختم ہو جاتا ہے ایک ٹائم پہ آگے. ٹھیک ہے, آپ آگے دیکھیں ذرا. تو باب کون سا ہے اس کا؟ ضربہ. باب ضربہ. تو یہ بنتا ہے وقایا یو کی. ٹھیک ہے, وقایا کیا بنے گا؟ وقا, اور یاد رہے گی اس لیے کہ یہ پھر زبر آ جائے گی. اور یو کی یو سے جی مثال ہے نا, بھاؤ گر جائے گا. یکی یو. اس کے بعد حرف علت سے پہلے زیر ہے تو ساکن ہو جائے گا. کیا بنے گا؟ یکی. وقا یکی. ٹھیک ہے, ماضی مضارع کا بنتا ہے وقا یکی. وقا یکی وقایتن و وقین. وقایتن و وقین. کسی کو کسی مضر اور نقصان دہ چیز سے بچانا. کسی کو کسی مضر اور نقصان دہ چیز سے بچانا. آپ نے کیا معنی پڑھا ہوا تقویٰ کا؟ ڈرنا. عام لوگ جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ ڈرنا. ڈرنا تقویٰ کا معنی یا وقا یقی کا معنی نہیں ہے, اور نہ یہ اتقوا کا معنی ہے. اس کے اندر مفہوم کے طور پہ یہ معنی پیدا کیا جا سکتا ہے ڈرنے والا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی دونوں میں فرق, خوف اور تقویٰ میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ خوف مجرد خوف کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ تقویٰ میں اگر خوف کا معنی کیا جائے گا تو وہ خوف ہوگا کسی شے سے بچنے کا. ٹھیک ہے, کسی شے سے بچنے کا. ٹھیک ہے, تو اللہ کے تقویٰ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سے خوف, اللہ کا خوف ہونا چاہیے, بلکہ اللہ کی نافرمانی سے, نافرمانی کرنے کا خوف کہ نہ میں کروں گا. ٹھیک ہے, یہ خوف. تو لہذا اس کا لفظی مطلب جو ہے وہ بچنا ہے. اور اس معنی کے اوپر جو ایک گواہی ہے وہ حضرت عمر کی حدیث ہے کہ انہوں نے جو حضرت کعب بن مالک سے غالباً پوچھا تھا کہ تقویٰ کا کیا معنی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ کیا کبھی آپ کسی ایسے رستے سے گزرے کسی پگڈنڈی سے کہ اس کے دونوں طرف کانٹے ہوں؟ انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا کیسے گزرتے تھے آپ؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ کے گزرتا تھا کہ کہیں کانٹوں میں نہ پھنس جائیں. تو کہا کہ یہی تقویٰ ہے. تو اب یہاں پہ بچنا ہے. ٹھیک ہے, وقا یقی سے لفظی مطلب بچنا. مجرد, یہ مجرد سے آیا ہے یعنی ماضی وقا. فاکہین بما آتاہم ربہم, وہ پھل لے رہے ہوں گے یا مزے میں ہوں گے اس سے جو انہیں دے گا ان کا رب. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, اور بچا لے گا انہیں ان کا رب جہنم کے عذاب سے. تو وقا یہاں پہ ڈرنا نہیں ہے بلکہ بچانا. اس کے بعد یہ وقا یقی سے حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ تقی. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ, اور اس نے بنائے تمہارے لیے کرتے جو تمہیں بچاتے ہیں گرمی سے. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ, اور وہ کرتے جو تمہیں بچاتے ہیں جنگ سے. ٹھیک ہے, یعنی ایک لباس ہے جو گرمی سے بچاتا ہے اور ایک لباس جو وہ جو زریں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں تقیکم, تقی جو ہے یہ وقا یقی سے. اس کے بعد جب مجزوم ہوگا تو کیا بنے گا؟ ناقص. جب مجزوم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حرف علت گر جاتا ہے, اس لیے کہ حرف علت آخر میں ہوتا ہے. ناقص کا حرف علت آخر میں ہے تو جب مجزوم ہوگا تو گر جائے گا. تو یہ تقی مجزوم ہو کر کیا بچے گا؟ تقی. تقی نہیں, کیا تقی, اس لیے کہ یا گر گئی ہے.
अब अगर सिर्फ कहीं तकी लिखा और आपको कहा इसका मादा ढूंढे तो क्या होगा? हैं? बहुत करके पता ये कह देगा कि ता और काफ और इससे पहले एक हर्फ गिर गया या बाद में हर्फ गिर गया, लेकिन उसे यही पता कि ता कौन सी है, अलामत मुजारे है। ये सिर्फ काफ बचा है, इससे पहले वाव था वो भी गिर गया और आगे या थी वो भी गिर गई। ठीक है, तो तकी मजूम हालत में है। वकीहिमुस्सय्यात व मन तकिस्सय्यात, ठीक है, और जो बुराइयों से बचा लिया जाए, यौमइज़िन उस दिन फकत रहीम था, तो उस पर तूने रहम किया, जिसे तूने बुराइयों से बचा लिया उस दिन तो उस पर तूने रहम किया। उसके बाद यू का क्या है जी? यू का क्या है? मुजर्रद के अलामते मुजारे जब पेश हो जाए तो क्या होता है? मजहूल, और मजहूल में वाओ वापिस आ जाता है, ठीक है, उसके साथ उसकी मुनासबत पेश के साथ होती है, तो ये यू का। वमन यू का शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जिसे बचा लिया गया नफ्स के लालच से, बस यही लोग फलाह पाने वाले हैं। उसके बाद है की, ठीक है, की में की बचा, बिल्कुल नहीं बचा, ठीक है। ये की कैसे बनता है? तकी है ना, तो अलामते मुजारे गिर जाएगी अमर बनाने के लिए, और मजमूम करेंगे तो ये भी गिर गया, तो क्या बचा? की बचा, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अब ये क्या है? सिर्फ काफ जेर, ये क्या है? फेल अमर है, फेल अमर है। ये जो इल्मी मुबासे होते हैं ना, या यूं कहें कि वो इल्मी रोब जो झंडा होता है दूसरे के ऊपर, यानी अब आप यहाँ से निकलेंगे ना तो जाएंगे कहीं पे, कोई बिलफर्ज आपके घर पे आलिम साहब आए हुए हैं, तो आप उन्हें बताएंगे कि जी एक साल कोर्स किया मैंने, खुश होके, अच्छा एक साल कोर्स किया, चलो मैं तुमसे पूछता हूँ कुछ चीज़ें कुरान में से, तो इस तरह की चीज़ें पकड़ के पूछते हैं, ठीक है, यानी या वो चीज़ें जो खिलाफ कायदा आई हैं, बताओ इसके अंदर कौन सा कायदा इस्तेमाल हुआ है, या वो चीज़ें जो बहुत टेक्निकल हैं, और उससे वो नापते हैं क्या? इल्म। और मदरसे में भी अगर आप जाएं दाखिला लेने के लिए, वो आपको कहीं टेस्ट दें तो वो इसी तरह की चीज़ें पूछेंगे आपसे, जी बताओ जी ये की कौन सा सीखा है, ठीक है, यानी ये गोया कि सारा इल्म यही होता है कि आपको ये टेक्निकल बातें पता हों, ठीक है। तो पर की जो है ये फेल अमर है, क्या मतलब है? तर्जुमा क्या करेंगे? तू बचा, ठीक है, तू बचा। तो वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, उनमें से ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमें हमारे रब हमें अता कर दुनिया में हसना, व फिल आखिरति हसना, और आखिरत में भी हसना, वकीना, अभी जो ना वाकीना, ये वाव जो है अत्फ है, और की क्या है? फेल अमर है, और ना मफूल है, फिर सिर्फ ये, और तू हमें बचा, और तू बचा हमें, और तू बचा हमें, वकीना अज़ाबन नार, इसी की जमा क्या होगी? कू, ठीक है, ये वाहिद का सीगा ना की, और जमा कू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लोगों जो ईमान लाए हो, कू बचाओ, अनफुसकुम अपने आप को, व अहलीकुम नारा, और अपने घर वालों को आग से। वाकिन इस्मुल फाइल है जी, फाइलुन पर वाकियुन, और ये फिर वाकिन जो पहले हम देख चुके हैं, ठीक है। लहुम अज़ाबुन फिल हयाति दुनिया, उनके लिए अज़ाब है दुनिया की जिंदगी में, वला अज़ाबुल आखिरति अशक, और आखिरत के जो अज़ाब है ज़्यादा सख्त है, व मा लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़, और नहीं होगा उन्हें अल्लाह से कोई बचाने वाला। उसके बाद बाब इफ्तियाल भी जब ये जाएगा, इत्तका यत्तकी, ठीक है, इत्तका यत्तकी, इत्तिकाअन, नुकसान से खुद बचना, पहले था बचाना, अब क्या हुआ? लाजिम हो गया, तो बाब इफ्तियाल क्या करते हैं आमतौर पे? लाजिम कर देता है, ठीक है। वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका, आखिरत बेहतर है उसके लिए जो इत्तका, खुद बचा, ठीक है। वला तुज़लमूना फतीला, और तुम ना जुल्म किए जाओगे धागा बराबर में। इसी से यत्तकी जो है वो मजमूम होकर क्या बनेगा? यत्तकी, या गिर जाएगी। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, और जो अल्लाह से डरेगा या अल्लाह की नाफरमानी से बचेगा, ठीक है, तो वो उसके लिए बना देगा निकलने का रास्ता। यहाँ पे यत्तकी मजमूम है, मजमूम क्यों है? जी
مجزوم کیوں ہے یتقی؟ آپ نے کتنی شرائط پڑھی ہیں کسی شے کے کسی فعل کے جزم میں جانے کی؟ کون کون سی؟ یہ آپ جواز میں مضارع بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ جواز میں مضارع. وجوہات بھی پڑھی ہیں کوئی نہیں جی؟ بھائی یہ جواز میں مضارع ہیں، یہ وجوہات نہیں ہیں. یہ تو ساتھ آئیں گے تو مجزوم ہو جائے گا، لیکن یہ کیوں آئیں گے کہاں آئیں گے یہ تو جی. اور ان کے علاوہ بھی کیا یہ آپ اسم کی وہ بتا رہے ہیں اسم ہونے کے لیے. میں مجزوم پوچھ رہا ہوں، مجزوم اسم ہوتا ہی نہیں ہے جی. نمبر اہم جو پہلا نوٹ ہے یہیں پہ وہ ہے شرط اور جواب شرط. لازمی کی بات ہوئی آپ نے مجھے کہا معامل نہیں کیا وجہ پوچھی، یعنی لم لما جو کہ ایک فعل مضارع کو کرتے ہیں جازم، اور میں یہی پوچھ رہا ہوں نا، میں پوچھ رہا ہوں کہ وجوہات بتائیں. آپ مجھے وہ ٹول بتا رہے ہیں جن کی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ یہ بتائیں نا کہ لم لما کرتا کیا ہے. میں نے آپ سے نہیں پوچھا کہ لم سے ہوتا ہے کہ لما سے ہوتا ہے، میں نے کہا وجوہات بتائیں. بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں نا آپ نے کہا نا کہ لم اور لما سے ہوتا ہے، میں نے کہا یہ تو ٹولز ہیں اس کے لیے، یہ تو وہ الفاظ ہیں جن سے ہوتے ہیں. وجہ کیا بنتی ہے یہ آگے کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ ہے شرط اور جواب شرط. اس لیے کہ بعض اوقات ان کے بغیر بھی شرط اور جواب شرط آ جاتا ہے. دیکھیں یہاں پہ ہے کہ لم لما لام امر یہ لام وہ نہیں ہے نا، من ہے. کیا ہے؟ من بھی اس میں شرط بن جاتا ہے، من بھی اس میں شرط بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب اس کا ترجمہ جو ہو. جی ان کا پڑھا ہے، لہو کا بھی پڑھا ہے، وہ تو اس پہ آتا ہے ماضی پہ. ٹھیک ہے، تو جو فعل مضارع ہے یہ جب شرط اور جواب شرط بنتا ہے تو دونوں ہی مجزوم ہوتے ہیں. تو یہاں پہ نا من ہے ادات شرط. کیا ہے؟ ادات شرط. ادات شرط کا مطلب ہے شرط کا ٹول. ٹھیک ہے، جیسے اننا ہے نصب کا ٹول ہے وہ. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے نصب آتی ہے. ویسے یہ ادات شرط ہے، اس سے آگے بھی شرط کا جملہ شروع ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے من یتق اللہ. ٹھیک ہے، یتق اللہ کیا ہے؟ شرط. اور یجعل لہ مخرجا یہ بھی مجزوم ہے. یجعل لہ مخرجا یہ بھی مجزوم ہے اور یہ بھی مجزوم ہے. یہ شرط ہے اور یہ جواب شرط. کیا مطلب؟ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو یہ بھی نہیں ہوگا. تو جو اللہ کے احکامات توڑنے سے بچے گا تو اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بنائے گا، اور جو نہیں بچے گا اس کے لیے نہیں بنائے گا. جیسے آپ نے ان کی مثال پڑھی ہوگی نا. ٹھیک ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم. ٹھیک ہے، تو ان جو ہے وہ دونوں کو مجزوم نہیں کرتا. ایسے ہی جی دونوں کو کرتا ہے. کیوں؟ منصور مجزوم ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم. ینصر تو مجزوم ہے، تنصر تو مجزوم نہیں ہے. تنصرونا تھا مجزوم ہو کر نون گر گیا. مجزوم دونوں ہوتے ہیں، شرط اور جواب شرط دونوں کیا ہیں؟ مجزوم ہوتے ہیں اگر مضارع ہوں تو. ماضی جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے. آگے چلیں جی. اتقی. اتقی فعل امر ہے باب افتعال سے. اتقی فعل امر ہے باب افتعال سے. کیا مطلب؟ وہاں کی تھا بچانا اور اتقی بچنا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب تھا بچاؤ، اس کا مطلب ہے بچو. فعل امر کے طور پہ وہ بچاؤ اور یہ بچو. اتقی فعل امر. واذا قیل لہ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر یا اللہ کی فرمانی سے بچ. اخذتہ العزت بالاسم، تو اس کی عزت اسے پکڑ لیتی ہے گناہ کے ساتھ. اس کے بعد جی اتقیتن. اتقیتن اسی باب افتعال سے کون سا صیغہ ہے؟ جی مؤنث مخاطب جمع. ٹھیک ہے، جیسے فعلتن ہے تو اتقیتن ابتعلتن. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کا احد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو.
ان اتقیتن اگر تم تقوی اختیار کرو فلا تخضعن بالقول تو پھر اپنی بات میں نرمی پیدا نہ کرو. تو یہ اتقیتن جمع کا صیغہ ہے مخاطب اور مؤنث. اس کے بعد اتقینا ٹھیک ہے اتقینا فعل امر حاضر جمع مؤنث ٹھیک ہے فعل امر حاضر جمع مؤنث. یہاں نون کیوں نہیں گرا نون نسوہ ہے ٹھیک ہے. اتقینا واتقین اللہ اور اللہ سے ڈرو یا اللہ کے حکم توڑنے سے بچو. متقون اسم الفاعل ہے ٹھیک ہے متقون کی جمع متقون فاولئک هم المتقون اسی سے متقی جو بنتا ہے ٹھیک ہے. تقوی مصدر ہے بچنا. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر مادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. اعدلوا عدل کرو ہوا اقرب للتقوی یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. تقات اس میں ذات ہے پرہیزگاری. تقوی بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور تقات بھی اسی معنی میں. یا ایھا الذین آمنوا لوگوں جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو حق تقاتہ جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس کے بعد تقی کیا ہے تقی یہ بیسیکلی وکیون سے واو تا میں تبدیل ہوئی اور یہ اسم الفاعل ہے ٹھیک ہے واو تا میں تبدیل ہوئی جی فعیل کے وزن پر فعیل کے وزن پر ٹھیک ہے وکیون ہونا تھا تو یہ تقیون ہو گیا. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا وہ جنت جو ہے ہم اس کے وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے جو ہوں گے تقوی والے. اتقا اسم التفضیل ہے سب سے زیادہ متقی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزتدار سب سے زیادہ تقوی والا ہے ٹھیک ہے جی. تو یہ آیت جو ہے وہ پوری ہو گئی الفاظ کے اعتبار سے ٹھیک ہے. بہت نام بھی کیسے بدلی خلافے کا ہے خلافے کا ہے. چلیں جی